اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے احکام میں بیان فرمایا کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو۔ اللہ نے رزق کو فضل قرار دیا ہے کہ کوشش تو تم نے کرنی ہے لیکن جو کچھ ملے گا میرے فضل سے ملے گا۔ یہ انسان کی کوشش بھی اس فضل کا اور اس کا حصہ ہے۔ اصل میں انسان سمجھتا ہے کہ میں فلاں ذریعے سے رزق کماتا ہوں، دراصل وہ ذریعہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لامحدود رزق کے اسباب رکھے ہیں۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اب چونکہ رزق تلاش کرنا ہمارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ مشغولیت کا کام رزق تلاش کرنا ہے، تو فرمایا فاذکروا اللہ کثیرا، تو اللہ کو خوب یاد کرو، یعنی اس میں تمہیں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ انسان جب مصروف ہو جاتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس مشغولیت کی حالت میں بھی مجھے یاد کرنا ہے۔ اب اس سے آپ سوچیں کہ جب اتنی مشغولیت میں یاد رکھنے کا حکم ہے تو جب آدمی اتنا مشغول نہ ہو تو پھر کتنا زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمحہ ہماری زندگی کا یہ نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم اللہ کو یاد نہ رکھیں۔ یہ بات ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ ہمیں اللہ اتنا تو یاد ہو اور ابا اتنا یاد ہو جتنا ابا یاد ہے، اب اتنا یاد کر لیں۔ لیکن قرآن نے دوسری جگہ تشبیہ بھی دی ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ جتنا انسان کو اپنا ابا یاد ہے، ہر وقت اس کا نام قلب میں رہتا ہے، جب کوئی مشکلات آتی ہیں فوراً اس کی طرف دل جاتا ہے، کبھی ابا سے بات کرتا ہوں، ابا کو کہتا ہوں۔ چھوٹا بچہ جس طرح ہوتا ہے فوراً ابا کا نام لے گا، ابا کی طرف دوڑے گا۔ جب ربا یاد ہو تو پھر بھی یہی کیفیت انسان کی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی حاجت اس کو پیش آتی ہے، فوراً ربا کی طرف دوڑتا ہے۔ بھائی یہی ایک نقطہ ہے، یاد رکھیں کہ ہم جس وقت بھی کوئی معاملات پیش آتے ہیں اس وقت فوری طور پر اگر ہمارا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو جلدی دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہم سے اسی میں تاخیر ہوتی دراصل، بعد میں ہم اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ اسباب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ کی ذات ہی ہے۔ لیکن یہ اصل میں یہ پہلا قدم ہے، ہم پہلے قدم کو آخر میں رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب اللہ ہی ہے جی، بڑی کوشش کی لیکن بس اب اللہ کے سہارے ہیں۔ یہ سہارا تو پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فوراً کہا حسبنا اللہ، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ذات پیغمبر بھی موجود ہے، رسولہ موجود تھے، پیغمبر اسلام کے پاس بھی نہیں گئے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی۔ یہ فرار اللہ ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو فوراً دروازے کھل جاتے ہیں، فوراً۔ جب جتنی اس میں تاخیر ہوتی ہے اتنی دروازے کھلنے میں تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے بعد میں رکھا ہے تو بعد میں نمبر آئے گا، پہلے رکھتے تو پہلے نمبر آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی مشغولیت میں جب آپ رزق تلاش کر رہے ہو اس میں بھی ہمیں یاد رکھو، کثیرہ، کثرت سے یاد کرو۔ کیونکہ کثرت کا مطلب نہیں کہ زبان سے ہر وقت ذکر کرے، کثرت سے مراد یہ ہے کہ دل میں بھی مولا ہو، زبان پر مولا ہو، کوئی ایسی چیز پیش آ جائے اس کاروبار میں جو اللہ کو ناراض کرے تو آپ کو اللہ یاد ہو۔ نہیں بھائی یہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے۔ ایسے معاملات آ جائیں کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی لیکن وہ امانت ہے، اب چاہے تو دبا لے، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں آپ کو مولا یاد ہو۔ یہ ہے فضل اللہ کثیرہ،
آپ بتائیں، زبان سے بھی ہو جائے گا، دل سے ہو جائے گا، آپ کے عمل سے بھی ہوگا. یہ عمل سے بھی یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عمل بھی بتاتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حیت خود بتاتی ہے کہ یہ انسان کسی کی غلامی میں کھڑا ہے، اس کی حیت بتاتی ہے. اس لیے نماز کی حالت تو حالت مذکرہ کہتے ہیں. اس لیے اس میں نسیان جو ہوتا ہے نا، بھول چوک معاف نہیں ہے، تو اس کی حالت ایسی ہے کہ آپ بھول نہیں سکتے. اگر آپ بھول گئے تو سجدہ سہو کرو. حالانکہ روزے میں اگر بھول کر کھا پی لے تو معافی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ صبح سے لے کر شام تک اس کی حیت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو دیکھنے والا کہے بھی یہ عبادت میں لگا ہوا ہے. لیکن نماز ایسی ہے. یہی حال حج کا ہے، وہاں بھی بھول چوک ہو جائے گی تو جرمانہ دینا پڑے گا، کیونکہ حالت مذکرہ ہے. آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، وقوف عرفہ کر رہے ہیں، اب آپ کس طرح بول سکتے ہیں؟ یہی ایک بات، یہی نقطہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے فذکر اللہ کثیرا، کہ جب آپ کاروبار مشغول ہیں تو آپ کی حالت اور حیت مذکرہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس سے اللہ ناراض ہے تو آپ کو اللہ یاد ہو کہ بھئی میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تھوڑے سے منافع کی خاطر اور تھوڑے سے فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. یہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح کہتے خیر الدنیا والآخرہ. اس لیے انسان کو، یہ جو انسان ذکر کرتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، یہ دراصل ایک عادت ڈالنی ہوتی ہے کہ ہمارے قلب و جان میں نام الہی بیٹھ جائے. کیونکہ انسان بار بار جب کس چیز کا نام لیتا ہے تو دل میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. اس لیے ذکر کی غفلت بہت خطرناک ہے. جو لوگ ذکر نہیں کرتے اور ذکر میں غفلت کرتے ہیں اور تعویلات کرتے رہتے ہیں تو قلب میں اللہ کا دھیان نہیں بیٹھتا. اس کی بھی مشق چاہیے. فذکر اللہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مشق ہے. جب آپ مشق کریں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو دل میں اللہ کی ذات اور دھیان بیٹھ جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی سب سے نعمتوں میں بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قلب، ہمارا قلب اللہ سے جڑ جائے اور وہ لذت لینا شروع کر دے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا سے جانے کے بعد جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں لگایا اور اللہ کے قرب کی لذت نہیں چکھی تو وہ پچھتائیں گے کہ جو سب سے دنیا کی اعلیٰ ترین نعمت تھی اس کو ہم حاصل نہیں کر سکے. تمام نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت یہ ہے کہ ہمارا دل مولا سے جڑ جائے اور اس حظ کو اور اس مزے کو حاصل کرے جو اللہ اپنے مقربین کو عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال ذکر کریں، اور ذکر کی نیت یہ ہے، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ بے سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنے گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک تسمہ ذات لفظ اللہ کی فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں. یہ تصور کریں ایک زبان منہ میں اور ایک دل میں، دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے. خانقاہ کی در و دیوار ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی. 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 صلی اللہ علی النبی. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت الوفى بنا كما انت لفنك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا والنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رو خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما. یا اللہ اپنے مقربین بارگاہ لوگوں میں شامل فرما. ہماری قلب و جان کو اپنے قرب کی لذت نصیب فرما. ذکر کی لذت نصیب فرما. معرفت کی لذت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں عالم باللہ عارف باللہ فرما. یا اللہ اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہم ناشناؤں کو اپنا آشنا فرما. اپنا ولی فرما. اپنا دوست فرما. بغیر استحقاق کے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو یا اللہ قیامت تک کی نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما. اولیاء صدیقین میں سے فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما. ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما. توبہ پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ تقوی کی ہمت نصیب فرما. تقوی کی ہمت نصیب فرما. یا اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قدم قدم پر عافیت اور نصرت فرما. مدد فرما. عافیت اور نصرت فرما. مدد فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کی خوب حفاظت فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے لیا گیا ہے یا اللہ اس مقصد کو یہاں پر تام فرما.
یا اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس کو یا اللہ تو قبول فرما، یا اللہ کلمے کو یا اس ملک میں بلند و بالا فرما، اسلام کو بلند و بالا فرما، دین کو بلند و بالا فرما، اسلامی نظام کو رعایت فرما، یا اللہ جتنے دشمن حاسدین بدخیال اس ملک کے ہیں ان سب سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ بہت بڑی نعمت آزادی سے ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ مکمل طور پر اس کو دین کا قلعہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ سب ایمان والوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو اس کی تمام شاخوں کو اور اس یا اللہ خان کا اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، علم اور معرفت اور محبت کے پھیلانے کا ذریعہ فرما، یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر دوست ماں بہن کی جو حاجت اپنے خزانوں سے حاجات کو پورا فرما، ہمیں بھی ہماری اولاد کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔